الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو رسول بنایا. اللہ پاک نے فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق بھیجے ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول. یعنی اللہ پاک نے صرف اپنے محبوب کو رسول نہیں بنایا، اللہ پاک نے ہر زمانے میں ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو رسول بنا کے بھیجا. اب اللہ کے محبوب آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. اب قیامت تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی چلے گی. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا پوری دنیا میں وہ کذاب ہوگا، دجال، جھوٹا ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا. نبوت کا دروازہ ہی بند ہے اور صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے، کیونکہ کوئی نبی آئے گا تو آگے صحابی بنے گا، نبی کوئی نہیں تو صحابی کیسے کوئی بنے گا. اس لیے بھائیو، کوئی عربی، کوئی اجمی، شرقی، غربی، جنوبی، شمالی، ہندو، سکھ، یہودی، نصرانی، داریے جو بھی ہیں، اب ان کو اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے ہوئے اور اللہ کے محبوب کو آخری نبی تسلیم کرتے ہوئے، قرآن کو آخری کتاب تسلیم کرتے ہوئے، جب تک پورے ایمان کو پورے کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی. نجات کے لیے اللہ کی توحید کو ماننا ضروری ہے، اس قرآن کو آخری کتاب، اللہ کے محبوب آخری رسول ماننا ضروری ہے. جب تک نہیں یہ مانیں گے تو کوئی بھی عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی مذہب والا گروہ، کوئی شخص اس کی نجات نہیں ہو سکتی. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، اور پھر رسولوں کے بھیجنے کے اللہ پاک غرض و غائب بیان فرما رہے ہیں. اس لیے بھیجا کہ رسولوں کی یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کر کے تعلیم دے کہ یہ کہے کہ انعبدوا اللہ، عبادت کس کی کرو؟ یہ رسولوں کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے کہ سب سے وہ یہ کہیں لوگوں سے کہ انعبدوا اللہ، کس کی عبادت کرو. اعتقادی عبادت بھی کس کی، اور قولی فعلی مالی عبادت بھی. یہ میں نے کئی دفعہ تشریح کر دی، آپ کو سمجھا دیا کہ اعتقادی عبادت کی یہ تاریخ ہے، قولی فعلی مالی تاریخ کی عبادت کی یہ تاریخ. ابھی یاد بھی رکھا کرے نا آپ کچھ نہ کچھ. اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسری بات واجتنبوا الطاغوت، لوگوں سے کہیں کہ طاغوت سے بچنا ہے. طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں اور بتوں کو بھی طاغوت کہتے ہیں. عربی کے اندر ہر وہ شخص طاغوت ہے جو حق سے دور کرتا ہے لوگوں کو، وہ بھی طاغوت ہے. جیسے نمرود، شداد اور فرعون، ابو جہل، ابو لہب. اور اب بھی اگر کوئی مسلمان بادشاہ دین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں وہ بھی طاغوت ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کسی اللہ کی بات کرو اور
طاغوت سے بچو. یہاں طاغوت کا معنی کفر شرک ہے. کفر شرک کو بھی طاغوت کہتے ہیں، یعنی کفر شرک سے بچو اور اللہ کی بات کرو. سب نبیوں نے، سب رسولوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اللہ کی محبوب تک سب نبیوں، سب رسولوں نے زور لگایا، تل لگایا، جی زور تل لگا کے کفر شرک کے لوگوں کو روکا، منع کیا. تو پھر کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن پہ گمراہی ثابت ہو گئی. نبیوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، کفر شرک سے روکا لوگوں کو، لیکن کفر شرک سے وہ روکا جس کو جو اللہ نے نہیں روکا اس کو وہ کفر شرک سے نہیں روک سکا. فرمایا فسیروا فی الارض، لوگو تم زمین میں چلو اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، تکذیب کرنے والوں کا انجام پھر کیا ہوا. دیکھو چلو زمین میں غور کرو. نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا، ہود علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا، اور صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا. میں یہ ان سے جو بڑے بڑے تھے کافروں مشرکوں سے پہلے، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک، ہر لحاظ سے وہ طاقتور تھے. مکہ کے مشرکوں سے جتھے بڑے، پارٹیاں بڑی، جسامت کرو قامت کے لحاظ سے بڑے مضبوط، پیسے بڑے، باڈی گارڈ بڑے، بڑی فصلیں، بڑا کچھ تھا. اللہ نے وہ نہیں چھوڑے. ہو مکے والے تم کیسے ہو؟ تم لوگ کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. ان کا اللہ نے سفایا کر دیا. اگر باز نہ آئے تو سفایا تمہارا بھی ہو جائے گا. ان تحرص علی ہداہم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش تھی، چاہتے تھے کہ سارے لوگ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. اللہ کے نبی خواہش تھی یہ سارے لوگ ہی کیا کر لیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان، جھگڑے رک جائے، روے ہی ختم ہو جائے. لیکن کیا ہوا؟ اللہ کیا فرما رہے؟ ان تحرص علی ہداہم، محبوب تو جتنی مرضی خواہش کر. سنو وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ تو جتنی مرضی خواہش کر، تو جتنا مرضی حریص ہے ان کی ہدایت پہ. اللہ حریص کا لفظ، جتنا مرضی یہ پسند کریے کلمہ پڑھ لیں سارے کے سارے. فرمایا نہ، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. کہتے نبی جو چاہے کرے، یہ قرآن کے کہہ رہا ہے نبی جو چاہے پردی کرے. جی نبی کی چاہتے ہیں وہ سب چاہتے ہیں پوری ہوتی نہیں. کون جو چاہے کرے، سب کی چاہتے کس کی پوری ہوتی ہے؟ مختار کل کون ہے؟ نبی مختار کل ہوتے ہمارے پر سب کلمہ پڑھا لیتے. مار کھانے کی، پتھر کھانے کی ضرورت تھی؟ وطن سے بھی مکہ چھوڑنے کی، اپنے ساتھی شہید کرانے کی، دانت شہید کرانے کی، ہر چاہتے وہ کر لیتے. مختار کل جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مختار کل ہے، جو چاہے کرے، کلی اختیار ہے نبی کو. نہیں، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بار بار قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ مختار کل کون ہے. کلی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہ اختیار اللہ پاک نے کسی کو نہیں دیے، اپنے پاس ہی رکھے ہیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، مالک کون ہے، مخلوق کون ہے، حاکم کون ہے اور محکوم کون ہے. اس لیے اللہ پاک نے اپنے پاس اختیار رکھے. اللہ اکبر کبیرہ. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہدایت دے دی، کیوں نہیں؟ نوح علیہ السلام نے تبلیغ نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو کشتی میں بیٹھ کر بھی تبلیغ کی تھی. انہوں نے ساری زندگی تبلیغ کی. جی بسم اللہ مجریہا. جی قال یا بنی ارکب معنا لا تکن مع الکافرین، کشتی میں بیٹھ کر تو بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو گیا، کافروں کے ساتھ نہ دے، مارا جائے گا. ایمان نہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ سے ہدایت دلوا سکے نہ دے سکے، کیونکہ ہدایت کس کے پاس ہے؟ ہر چیز کس کے پاس ہے؟ ہدایت ہر چیز اللہ کے پاس ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ نہیں ہدایت دے سکے. ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر نہیں ہدایت دے سکے، نہ دلوا سکے اللہ سے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، اللہ کے نبی کے چچے کافر ابو طالب اور ابو لہب، نہ ہدایت دے سکے اور نہ دلوا سکے. تو معلوم ہوا
جو نبی چاہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ مرضیاں ساری اللہ کی پوری ہوتی ہیں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مکہ کے مشرکوں نے لات، عقل، عزا، منات، یہ اللہ کے ولی تھے، یہ اب اللہ کے شریک بنا رکھے تھے، اللہ کے شریک بنا رکھے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ لات، عقل، عزا، منات انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں۔ جب یہ مشرک کافر اللہ کے عذاب کی زد میں آئے، یہ ان کے بنائے ہوئے شریک ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، وہ بھی نہیں بچا سکے۔ اور اب جو اللہ کے شریک لوگوں نے بنائے ہوئے بدھو شاہ، ککو شاہ، لکڑ شاہ، پھکڑ شاہ، ٹوٹے ٹوٹے شاہ، یہ بھی نہیں بچا سکتے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ ہی اپنے عذاب سے کسی کو بچائے، اللہ کے عذاب سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں کھائیں انہوں نے، اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کافروں مشرکوں نے کہ لا يبعث اللہ من يموت، کہ جو مر جاتا ہے نا یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ یہ بات یہ قسمیں کھا کہا کرتے تھے کہ جو مر گیا نا وہ نہیں زندہ ہو سکتا، وہ نہیں زندہ ہوگا۔ علماء نے کیا جواب دیا؟ بلا وعدن علیہ حقا، ہاں کیوں نہیں، اس پہ وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ یعنی دوبارہ زندہ کرنے کا جو وعدہ کیا نا اللہ نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، یہ وعدہ اللہ کا کیا ہے؟ سچا ہے، اس کو پورا کرے گا۔ اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، جہالت کی بنیاد پہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکہ کے کافر مشرک یہ دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے، قیامت میں ان کا یقین نہیں تھا۔ اور اس دور میں مسلمانوں کو قیامت کو کیا تھا؟ یقین تھا، وہ قیامت کو تسلیم کرتے تھے۔ مکہ کافر مشرک قیامت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں قیامت کا وقوع اس لیے بھی ضروری ہے، اس لیے بھی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ واضح ہو جائے ان کے لیے جو اس قیامت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، نکھیڑا ہو جائے۔ جو اختلاف کرتے ہیں، ایک مانتے ہیں ایک نہیں مانتے، اللہ قیامت کو قائم کر کے یہ نکھیڑا کر دے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اختلاف کرتے تھے، مسلمان مانتے تھے، کافر نہیں مانتے تھے۔ اس لیے بھی قیامت کا وقوع ضروری ہے کہ اللہ بھائی اس اختلاف کو ختم کر دے، نکھیڑا کر دے کہ کون سچا ہے قیامت کے لیے، کون جھوٹا ہے۔ اور وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کو جان لے کہ ہاں ہم اس نے اپنے اس دعوے میں کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ جو ہم نے دعویٰ کیا کہ قیامت نہیں آئے گی، اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، وہ کافروں کو پتہ چل جائے، جان لیں۔ اس لیے بھی قیامت کا وقوع ضروری ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کیا ہے، جھوٹے ہیں، سچے نہیں۔ اور دوسری بات یہ قیامت کا وقوع اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ دن قیامت کے ایمان والوں کو ایمان کی جزا دے کے جنت میں داخل کرے، اور کافر و مشرکوں کو کفر شرک کی سزا دے کہاں داخل کرے۔ اس لیے بھی قیامت کا وقوع ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کوئی چیز بنانی ہو نا، مثلا مکان ہی بنانا، ہم نے مکان کے لیے پہلے پیسے ہونے چاہیے، کیوں جی؟ پیسے ضروری ہیں۔ اس کے بعد پھر مٹیریل، مواد جس سے مکان بنانا ہے وہ ہوگا۔ پیسے تو ہیں لیکن وہی نہیں ہے، مٹیریل مقیمتیں، سیمنٹ، بجری، سریا، یہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر مستری، مزدور، مکینک، انجینئر، نقشہ نویس ہے جی، تو یہ ان چیزوں کا یہ چیزیں ہوں گی تو پھر مکان بنے گا، ورنہ مکان بن نہیں سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے اگر کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو اللہ پاک کو کسی فارمولے کی، آلے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی مٹیریل کی، مواد کی، یا کوئی مکینک، انجینئر، نقشہ نویس، اللہ پاک کسی سے اجازت بھی نہیں لیتے، مشورہ بھی نہیں لیتے جی۔ تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ انما قولنا لشیء، پکی بات ہے، قول ہمارا واسطے کسی چیز کے، اذا اردنا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو بنانے کا، ان نقول له کن فیکون، ہم کہتے ہو جا وہ ہو جائے۔ اللہ پاک کو ذرائع اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ پاک اس چیز کو اتنا کہتے ہیں کون، بس
ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے، آڈر چلتی ہے اللہ پاک کی۔ یہ آسمان بنایا کون کا، اس کو بس اتنی بس کون بن جا، بن گیا، کون کا کھڑا ہو جا، ٹھیک ہے، رنگت نہ بدلے، ٹھیک ہے، زمین کو کہا کون بن جا، بن گئی، پہاڑوں کا کون بن جا، درختوں کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، ہر چیز کو اللہ نے لفظ کون سے بنایا، بس کوئی ذریعہ، کوئی سبب، کوئی مواد، مٹیریل، کوئی نقشہ نویس، کوئی اجازت میں کوئی اللہ پاک کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوئی، کیا کہا کون ہو جا، تو وہ کیا ہو گیا، فیکون، کون اللہ کا، اللہ پاک نے بلایا امر آڈر، ہو جا، وہ ہوگی تھی۔ اللہ پاک نے یہ آیت بیان فرما کے نا کافروں مشرکوں کو تھپڑ مارے گا، بختوں کو، بھائی مانو جو اتنی بڑی بڑی چیزیں لفظ کن سے پیدا کر سکتا ہے، اس نے 14 طبقہ کائنات میں 18,000 کم و بیش اس کو لفظ کن سے پیدا کر دے، وہ قیامت کو نہیں لا سکتا، نہیں سمجھے، قیامت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد بندہ کہیں زندہ ہوگا جی، یہ دلیلیں دی اللہ پاک نے، جو اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے وہ قیامت کو نہیں لا سکتا، وہ قیامت کو بھی لائے گا، لا سکے لائے گا، اور اپنے قدر میں لائے گا، پہلے بھی آ سکتی ہے اگر اللہ کہہ دے کہ اللہ پاک نے قیامت کے وقت مقرر کر دیے، اس جو وقت آ جائے گا تو قیامت آ جائے گی، قیامت کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ پاک کسی کام کو ہونے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، نبیوں کے کاموں کو اللہ نے روکا کہ نہ بھائی، اور روکا کہ نہ، کتنی دلیلیں ہوئی، روکا کہ نہ، یہ سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا ہے، یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، یعقوب علیہ السلام کہاں ہیں، گھر میں ہیں، یوسف نبی بھی پریشان ہے کنویں میں، باپ گھر میں پریشان ہے، باپ کہتا ہے یوسف بیٹا آئے، یوسف کہتا ہے باپ کے پاس جاؤ، نہ مرضی یعقوب نبی کی پیدا ہوئی پوری ہوئی، نہ مرضی یوسف نبی کی، مرضی کس کی پوری ہوئی ہے، بے شمار مثالیں پیچھے گزر چکی کہ وہی ہوتا ہے جو منظور ہے، بس اللہ کی مرضیاں یقین بنا لو، اللہ کی چاہتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ کے کام کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ سب کے کاموں کو روک سکتا، روکا ہے، روک کے دکھایا اللہ پاک نے، نبیوں کے کام روک دیے اللہ پاک نے، نہیں اپنے کام، یوسف نبی کے کام روکا کہ نہ، بولو یارو، روکا کہ نہ، یوسف نبی کہتا میں ایک کنارے سے کشتی میں بیٹھ کے دوسرے کنارے پہ جاؤں، یہ کہتا ہے نا، اللہ کیا کہتا ہے، نہیں جائے گا میرے نبی، کہاں جائے گا، مچھی کے پیٹ میں جائے گا، روک دیے کیا کام اللہ پاک نے، پھر چلے گئے یونس علیہ السلام مچھلی کے دوسرے کنارے میں، اسی لیے کشتی میں بیٹھے تھے، اس کنارے بیٹھ کے کشتی میں اس پہ جاؤں گا، اللہ نے فرمایا نہیں میرے نبی نہیں جائے گا، تو مچھی کے پیٹ میں جائے گا سیدھا، تو پھر مرضی کس کی پوری ہوئی، مرضی اللہ کی پوری ہوئی، اللہ کے محبوب نے فرمایا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، محبوب جس کو تو چاہے ہدایت میں نہیں، ہدایت کس کو ملے گی، کس کو، بنا لو قرآن کے مطابق عقیدے، اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی، اور ابھی اسی مسجد میں پہلے نہیں اتنی توفیق دی، چل پرانا سلسلہ، اللہ پاک ایک کرم ہے، کچھ مجھے ساتھی اللہ پاک نے دیے، مجھے اللہ بیان کرنے کی توفیق دے رہا ہے، آپ کو سننے کی توفیق دے رہا ہے، بنا لو عقیدے، اچھے رہو گے، کسی کے ذہن میں کوئی بدعقیدگی نہ رہ جائے، کوئی شرک کی میل نہ رہ جائے، نکال دو شرک کی میلوں کو، اللہ کی توحید کو لے آؤ دل کے اندر، قرآن کو لے آؤ، بس ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، سارے مولوی جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے، بس جو اللہ کہہ رہا ہے بس اس کو تسلیم کر دو، یہ مولوی ادھر بہکار ہے نا، شرک کروائے نا، بھج جانا، دکھ کیا ہوں گے، بھجنا ہی پڑ لینا، پڑھ لینا آ جائے، ان لوگوں کو، ان مولویوں کو ڈبل سزا ہوگی، شرک کرنے کی، شرک کروانے کی، جو شرک کروا رہے ہیں لوگوں سے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے بارے میں، اللہ کی رضا کے لیے، بعد اس کے ان پہ ظلم کیا گیا، ظلم ہوا، پھر کیا کیا انہوں نے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کر کے جگہ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ پاک فرمائے لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اچھا ٹھکانہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، دیا پھر اللہ نے بنی اسرائیل پہ، فرعون نے کیا کیا، ظلم کیا،
پھر اللہ کے حکم کے مطابق مصر کو چھوڑا بنی اسرائیل نے، فلسطین میں اچھا ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل۔ اور اصحاب رسول پہ کافروں مصروں نے کیا کیا؟ ظلم کیا ہے جی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ چھوڑ دو مکہ، مدینے میں چلے جاؤ۔ اللہ پاک نے مدینے میں کیا دے دیا مسلمانوں کو؟ اچھا ٹھکانہ دیا، اور اپنے محبوب کو مکے سے نکال کے اللہ پاک نے مدینے کے تخت پہ بٹھایا۔ اب بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی جی ہاں لو کانوا یعلمون، اگر یہ کافر مشرک، ہاں والاجر الاخرۃ اکبر، آخرت اجر کیا ہے؟ وہ بہت بڑا ہے۔ ایک اچھا ٹھکانہ دیا دنیا میں، آخر کا جو اجر ہے ان کے لیے وہ بہت ہی بڑا ہے، اس کو صاحب ہی کوئی نہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے ہوتے کافر مشرک جانتے، اگر کافر مشرک کو پتہ ہوتا نا کہ آخرت کا اجر کتنا ہے تو نہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے اور نہ کفر کرتے نہ شرک کرتے۔ اگر یہ پتہ ہوتا کہ ہجرت کا اجر کتنا ہے تو پھر کفر شرک کو چھوڑ کے مسلمان ہو کے سب سے پہلے ہجرت کرتے۔ پتہ نہیں بدبختوں، کاش کے ہوتے ہی جانتے، اگر پتہ ہوتا تو یہ کبھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم نہ کرتے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جی کیا کریں، محلے داری ہے، رشتہ داری ہے، دنیا داری ہے، یہ کیلے ہی گھر ہے ہمارا، کیا کریں ہم، کس کس سے لڑیں، کس کس سے دشمنی مول لیں، تو پھر چلنا پڑتا ہے، رل مل کے گزارا کرنا پڑتا ہے، بچنا پڑتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک میں، جس جگہ، جس شہر، جس گاؤں میں جس کا عقیدہ محفوظ نہیں ہے اور جس کی عزت محفوظ نہیں ہے، جس کا مال محفوظ ہے، ان کو حکم کو جگہ چھوڑ دو، اللہ کا حکم ہے۔ جس ملک میں، جس جگہ، گاؤں، بستی میں جس کا عقیدہ محفوظ نہیں ہے، نہیں رکھ سکتا اپنے محفوظ عقیدے کو، اور عزت محفوظ نہیں، حکم ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ جو نہیں چھوڑتے، بارہویں بارے میں آپ نے پڑھا ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں پھر موت کے وقت، قالوا فیما کنتم، وہ کیا کرتے رہے تم، اس حال میں تھے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیوں نہیں کی، عزت کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہتے ہیں پڑھنے والے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے زمین میں، کیا کرتے، کس کس سے لڑتے، کمزور تھے، ماڑے تھے ہم لوگ۔ فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، بس حاضر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، عقیدے کو بچانا بہت ضروری ہے۔ آدمی خطرہ ہے کہ میرا عقیدہ محفوظ نہیں رہ سکتا، مجھے شرکیہ مجلسوں میں جانا پڑے گا، بیت والی مجلسوں میں جانا پڑے گا، تو میری عزت یہاں محفوظ نہیں، اس کے بعد چھوڑ دو، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، چھوڑ دو گے اللہ بہت کچھ عطا کر دے گا۔ اللہ کے دین کے لیے چھوڑو گے، عقیدے کے لیے چھوڑو گے، پہلے سے بھی زیادہ اللہ گھر دے دے گا، پہلے سے بھی زیادہ اللہ مال و دولت دے دے گا۔ فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ تو اصحاب رسول نے صبر کیا، کافر و مشرکوں کی طرف جب پریشانی آتی تھی اصحاب رسول کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے ہیں۔ اصحاب رسول نے صبر بھی کیا اور اللہ پہ توکل، بھروسہ بھی کیا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ پاک نے دنیا میں ہی ان کو انعام عطا فرما دیا صحابہ رسول کو۔ اللہ کے محبوب بھی صحابہ کرام سے راضی تھے، خوش تھے، اور صحابہ کرام کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے اللہ کے محبوب۔ اللہ بھی راضی تھا، اللہ پاک نے بلکہ اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور لوگوں جس رب کی تم رضا تلاش کرتے پھرتے وہ رب تو صحابہ محمد سے راضی ہو گیا۔ پایا کہ نام اللہ پاک نے قدر کی گی نا۔ ہاں، بار بار میں تم سے کہہ رہا ہوں بھائی، تم پہ ابھی اثر نہیں ہو رہا، نشہ نہیں چڑھا بھی قرآن کا، بار بار میں کہہ رہا اس قرآن کو قبول کر لو، دل سے قبول کرنا ہے، اس کو، اس کے بن جاؤ، اس سے جڑ جاؤ دل سے۔ جب تک اس کا رزلٹ تم دنیا میں ہی نہیں دیکھ لو، موت نہیں آئے گی، کسی شکل میں بھی اللہ دے دے، اور آخرت میں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس کے ساتھ وابستہ رہے، جڑے رہے، جی کفر شرک بدعتوں سے بچ گئے، اللہ کی بغاوت سے، اللہ کے رسول بغاوت سے بچ گئے، موت تک جڑے رہے، پھر آخر تمہاری یہی نشان تھا۔ قرآن والے میں جنت میں گئے تو جائے گا کون جنت میں؟ ہمارے نبی قرآن والے تھے، ہمارے نبی کے صحابہ علیہ رسول صلی قرآن والے تھے،
جتنے بزرگان نے دی قرآن والے تھے سارے. قرآن کے بغیر ولایت مل ہی نہیں سکتی. قرآن کے بغیر اللہ راضی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی رضا قرآن سے ملے گی. مان لو اس کو, تسلیم کر لو. بار بار میں کہہ 3 سال جا رہا ہے لیکن ابھی نا نشہ نہیں چڑھا. جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. ایک جو آپس میں آپ اتفاق و اتحاد رکھیں, آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. آپ سب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں. مجھے نہیں پتا کون آنا ہے آپ میں سے, اللہ جانتا ہے. دلوں کے فیصلے ہوتے ہیں. دل کون جانتا ہے؟ دلوں میں. مجھے نہیں پتا یہ کون جانتا ہے آپ میں سے کون آلہ ہے. میں تو کہتا اللہ کہ سب ہی آلہ ہو, سب کو اللہ قبول کر لے بھائی. سب اللہ کے یہاں مقبول ہو جاؤ. آپس کی رنجشیں ہے جی, کماڑی موٹی رنجشیں ہے جی, ناراضگیاں, یہ ختم کر دو. قرآن کے ایک ہو جاؤ, یک مشت ہو جاؤ, یکساں ہو جاؤ, بھائی بھائی بڑھ جاؤ. بھائی قرآن والے بھائی ہے کہ نا. کئی پیر بھائی ہوتے ہیں جی, کئی جھوٹے ہی پیر ہوتے ہیں, ان کے مرید. ہاں جی, وہ ایک دو بڑے پکے ہوتے ہیں, شادی میں جاتے ہیں, خوشی میں ہو پیر بھائی ہے, گل کر چھڑی پیر بھائی نے, وہی ہوئے میں نہیں توڑنا ہوں. ایسے میں لاہور جا رہا تو جنگ جان دے کیا یہ ہو رہا. وہ میں کہہ رہا اللہ کی مدد, صبح کی نماز تو پڑھو. اس کو آیا نہ کہ تم 200 روپیہ ہی دے گے, 100 روپیہ لو بھائی, نماز نہیں پڑھنی. کیا ہوگا اللہ کی بندے, کیا کرتے ہو. اب ٹائم ہے, سمجھ جاؤ. جو دینا ہے اللہ نے دے دیا تم کو. یہ قرآن نبی, اس کے بعد نہ نبی آئے نہ قرآن یاد نہیں, نبی آ کے قبول کر لو اس کو. وہ لمبی زندگی آنے والی ہے. لمبی ہے کیا زندگی ہے, 50 سال 60 70 80 90 بس کیا 100 سال کو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے جی. 80 70 سال کا پورا ہو گیا بس, اس کو ریٹائر ہو جاتا ہے. گھر کی بہو ٹھکرا دیتی ہوں, بلے والے چھڈو جی, بوڑھا بابا یہ دماغ نہیں صحیح ہے گا, اسے کیا مشورہ لینا ہے, چھوڑو بس. یہی اور کیا ہے. وہ زندگی لامحدود زندگی, لمبی زندگی, جس کا حد بننا کنارہ نہیں ہے. اس قرآن کی وجہ سے وہاں کامیابی ملے گی. اس قرآن کے ذریعے اس زندگی کو بناؤ, سنبھل جاؤ, قبول کر لو. بار بار میں آپ سے ریکویسٹیں بھی کر رہا ہوں, عرضیں بھی کر رہا ہوں میرے بھائیوں, 5 نمازیں نہیں چھوڑنی. جہاں بھی ٹائم آ جائے بس بسم اللہ کر دو, اللہ کا سجدہ کرنا ہے. دکان میں آ گیا ٹائم, وہاں کر لو. گھر میں آ گیا وہاں, جہاں بھی سفر میں ہے, 5 نمازیں نہیں چھوڑنی. جو نماز چھوڑے گا اس کو ہے ہی نہیں قرآن, کوئی فائدہ نہیں قرآن کرنا. اور فجر کی نماز یہ سب کتنے بیٹھے ماشاء اللہ, آپ دیکھو یہ مسجد بھرتی ہے ہماری. کچھ اور نمازی سے اتنی مسجد ہے جی, 100 نماز جب مسجد بھر گئی نا, میں نے کیا دعا مانگی ہوئی ہے, اللہ بس پھر بلا لے اپنے پاس. یہ میری دعا ہے, کہنے جب تک اسٹوڈنٹوں سے قرآن کے تیرے گھر کو بنا ہوا نہ دیکھا اللہ مجھے موت نہ آئے. یہ میری دعا ہے. دیکھو اب اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. میرے بھائیو اس قرآن کو قبول کر لو, دل سے قبول کر لو, نہ چھوڑو اس کو. کاروبار چھوڑ دو, یہ ٹائم جو ہے آدھ گھنٹے کا پونے کی, قرآن کے نام لگا دو, وقف کر دو قرآن, بس یہ ٹائم قرآن کا ہے. یہ ٹائم کسی کو ہم نے دینا. اور ہمارے استاد قاری صاحب جو کہہ رہے ہیں فجر کی نماز, یہ تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے. قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کیوں نہ ہم نماز پڑھیں, کیوں پیچھے رہیں. اپنے بچوں کو بھی لاؤ, اپنے دوستوں کو بھی لاؤ, اللہ گھر کو بھر دو. اللہ رحم تو تمہارے گھر کو بھر دو. اپنے رب کے کیا کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. توکل ذرائع اسباب یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ذرائع اسباب کو بروئے کار لانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کے محبوب فرمان ہے پہلے اونٹ کا گودا باندھو, پھر بھروسہ کسی پہ کرو, اللہ پہ کرو. ذرائع اسباب کو بروئے کار لاؤ, پھر بھروسہ توکل اللہ پہ کرو. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ دفعہ سمجھایا ہے کہ اسلحہ لے کے جاؤ, فوج لے کے جاؤ, لشکر لے کے جاؤ اور جاؤ لڑنے کے لیے ہے جی, لیکن فتح کون دے گا, یہ ہے. اسباب روئے کار لاؤ, لیکن عقیدہ یہ رکھو کہ اسلحے سے فتح نہیں ہوگی, فوج سے فتح نہیں ہوگی, تدبیروں سے فتح نہیں ہوگی. فتح کون دے گا, اللہ دے گا. بسم اللہ پڑھ کے دعائی کھاؤ. عقیدہ کیا ہو, شفا کون دے گا, یہ توکل. پیسے پا کے جے میں نیو خان بس میں بیٹھو, عقیدہ یہ ہو کہ بس لاہور نہیں پہنچائے گی, لاہور کون پہنچائے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, البتہ تک بھیجا ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول.
یعنی عبد اللہ، یہ رسول نے کیا کہا کہ بات کرو اللہ کے حجتنی بالطاغوت اور بچو تم کفر شرک سے، فمن من هدى الله ومن من حقت علیہ الضلالہ، ان میں سے وہ ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی، ان میں سے وہ ہے جن پہ گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ فسیروا فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو تم کیسے انجام ہو تکذیب کرنے والوں کا۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت میں میرے نبی، سبحان اللہ کیسی توحید کی آیتیں آ رہی، فإن اللہ لا یہدی من یضل، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں، نبی نہ ولی، آپ بھی اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وما لهم من ناصر، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسمیں کھائیں مشرکوں کافر اللہ کی پکی قسمیں، کیا کہ لا یبعث اللہ من یموت، جو مرے گا نا اللہ اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ بلا وعدن علیہ حقا، اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں، اس پہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، دوبارہ اٹھانے کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نبیوں کے ذریعے کتاب، یہ وعدہ کیا ہے اللہ کا سچا ہے، اللہ اٹھا کے دکھائے گا، اللہ اٹھانے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ ولکن اکثر الناس لا، لیکن اکثر لوگ جو نہیں جانتے، لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، قیامت کا وقوع اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ واضح ہو جائے واسطوں کی جو قیامت کے دن میں اختلاف کرتے ہیں۔ ولیعلم الذین کفروا انہم کاذبون، تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ پیچھے کو کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ انما قولنا، پکی بات ہے، قول ہمارا واسطے کسی چیز کے، اذا اردناہ، جب ارادہ کرتے ہیں اس کا، ان نقولا، یہ کہتے ہیں ہم لہو واسطے کن ہو، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے بارے میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے ظلم کیا گیا ان پہ، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، البتہ ہم ضرور دیں گے ان کو ٹھکانہ دنیا میں اچھا، والا اجر الآخرۃ اکبر، اور آخر کا اجر جو ہے وہ کیا ہے، بہت بڑا ہے۔ لو کانوا، کاش کے ہوتے کافر جانتے، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے صبر کیا وہ اپنے رب سے کیا کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ آج بیٹھو آج صبح کی نماز میں کون سا اچھے نہیں آیا بھائی، ساری آئے تھے، پیچھے بیٹھے کچھ کون ہے، شیخ بس آخری 100 روپیہ لے لو، آج تھوڑے لیا لیا، بسم اللہ کرو، چلو چھوٹو لیا ہو نا، شیخ صاحب بھی ہیں، لاؤ ماشاء اللہ، شیخ صاحب ہے، بسم اللہ کرتے تھے شیخ صاحب، بسم اللہ۔ ایک تو یہ ہے، خزان جی کتنے اپنا، کوئی نہیں آیا، اچھا بھی کل کو نا کسی صاحب نے شام کا کھانا نہیں کھانا، کھانا قرآن سن کے پھر کھانا نہیں آتا، شام کا کھانا کسی نے نہیں کھانا، وہاں پڑھ کے نا انشاءاللہ ترجمہ، پھر یہاں سب انشاءاللہ کھانا کریں گے، ٹھیک ہے ادھر جی، اچھا بس۔ اچھا جن ساتھیوں نے عمرے کا ارادہ کیا وہ تشریف رکھیں ہیں، جن ساتھیوں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے وہ ساتھی تشریف رکھیں، یہ پکڑ بھائی، کر